السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں رکھ رہے ہوں گے، اور ہاں، میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں رکھتی ہوں۔ بے شک آپ سب میرے لیے بہت اہم ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم کو نیک توفیق دے اور ہمارا نیک نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ تو میں نے کچھ دن پہلے آپ سب سے اسٹوری پہ یہ پوچھا تھا کہ آپ سب کن فیا کن کی نماز آپ نے ادا کی ہے یا پھر آپ سب کو اس بارے میں پتہ ہے؟ تو مجھے بہت سارے کمنٹس آئے، مجھے پہلے بھی اس کے کمنٹس آ رہے تھے، اسی لیے میں نے آپ سب سے پوچھا تھا کہ آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں کیا؟ تو مجھے الحمدللہ بہت سے کمنٹس آئے جہاں پر مجھے یہ پتہ چلا کہ ہاں، بہت سے لوگ تو اس بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ کن فیا کن کی نماز ہوتی کیا ہے۔ تو میں نے اسٹوری پہ بہت دن پہلے ڈالا تھا، بٹ جیسے کہ میں نے آپ سب سے کہا ہے کہ مصروفیات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ سب کے بہت میسیجز آتے ہیں اور مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا ہے، اور میرے بھی گھر کے مصروفیات، کچھ کام کو لے کے مصروفیات اتنے ہو گئے ہیں کہ میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہوں۔ تو اسی لیے معذرت چاہتی ہوں آپ سے۔ پتہ نہیں، بہت سارے لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ جلدی ہو جائے اور انہیں جلدی مل جائے کن فیا کن کی نماز سے۔ تو چلیے پھر آپ سب کا وہ وقت ختم ہوتا ہے۔ میں آپ سب کو کن فیا کن کی نماز کے بارے میں بولنے والی ہوں، پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یا پھر یہ نماز شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب نے بنا اسکپ کرے اسے دیکھنا ہے، کیونکہ اس کا ایک ایک پوائنٹ بہت اہم ہے۔ اگر آپ مسٹیک کرو گے تو وہ اثر نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی نماز ہے، جب آپ اسے ایک بار ادا کرو گے آپ کے دل میں ہی نیت ہوگی اور اللہ نے وہ قبول کر لی ہوگی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے کتنے فائدے ہیں، اور آپ کو جلد سے جلد آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ تو بنا اسکپ کرے آپ اس کی ہر پوائنٹ کو آپ نے لکھ لینا ہے ایک بک پر، یا پھر اپنے اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو سکون سے آپ نے 10 بار ریڈ کریں، اس کے بعد میں آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی اس میں غلطی کی، ایک پوائنٹ کی بھی، تو یہ نہیں قبول ہوگی۔ میں اسے کہوں گی، یہ وظیفے کو، کن فیا کن کو، کہ بیسٹ پاورفل وظیفہ ہر ایک پرابلم کے لیے، چاہے وہ شادی کو لے کر ہو، ویزے کو لے کر ہو، جاب کو لے کر ہو، گھر کی کوئی فائنینشیل کنڈیشن کو لے کر ہو، محبت کی شادی کو لے کر ہو، اولاد کو لے کر ہو، آپ مرضی چاہیں اسے کر لیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو یا پرابلم ہو، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ مزید ایک بات کا دھیان رکھیں، یہ بہت افیکٹو ہے۔ اگر آپ پڑھو گے، آپ کو خود بخود اس کا رزلٹ ملے گا، اور آپ سب مجھے کمنٹس کرو گے، آپ سب مجھے میسیجز بھی کرو گے کہ الحمدللہ ہمارا یہ وظیفہ ہم نے جو کیا تھا کن فیا کن کا، یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تو میں آپ سب سے پہلے تو یہ کہوں گی، اس کی شرط یہ ہے کہ آپ سب، جب میں آپ کو کوئی وظیفہ دیتی ہوں یا آپ سب مجھے میسیج کرتے ہیں کہ لنک دیں، تو جب میں آپ کو لنک پاس کرتی ہوں تو آپ سب کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے، کیا اس سے ہمارا کام ہو جائے گا؟ میں نے بہت سارے وظیفے پڑھے، یہ بھی پڑھ لوں گی اگر آپ دے دو گے تو، یہ نہیں چلے گا یہاں پر۔ اگر آپ کے پاس کامل یقین ہے کہ ہاں میں یہ پڑھوں گا یا میں پڑھوں گی، تو میری دعا قبول ہوگی ہی ہوگی۔ اگر آپ اس یقین کے ساتھ اگر یہ کر رہے ہو تو آپ سجدے میں ہی رہو گے اور آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ میں خود آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ بہت ہی ایفیکٹو اور پاورفل وظیفہ ہے، جو میں نے خود بھی اپنے ویزے کے لیے ٹرائی کیا تھا، اور بھی میری فیملی میں ممبرس ہیں جنہوں نے یہ ٹرائی کیا ہے۔ الحمدللہ سب کو رزلٹ اچھے ملے ہیں۔ تو آپ سب اسے یہ کامل یقین کے ساتھ کریں کہ ہاں میں نے یہ کرنا ہے اور میری دعا قبول ہوگی۔
اور یہ سب ان کے لیے بھی ہے، یہ کن فایا کن کا وظیفہ جن لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، جو لڑکیاں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ یہ قرض، اگر آپ سے کچھ قرض ہو گیا ہے، آپ قرض ادا نہیں کر پا رہے ہو، تو بھی آپ اس کے لیے یہ پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ جیسے کہ کوئی آپ کسی کو پسند کرتے ہو اور کسی طریقے سے آپ کی بات نہیں بن پا رہی ہے، تب بھی آپ یہ کر سکتے ہو۔ تو کرنے سے پہلے آپ سب نے یہی کرنا ہے کہ آپ سب نے اس سے مکمل یقین کے ساتھ کریں کہ ہاں یہ ہوگا ہی ہوگا۔ تو چلیے، میں صرف یہ کہوں گی کہ آپ یہ ہر حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ بس اسے بنا اسکپ کرے اس کے رولز کو سن لیں۔ اس کے رولز بہت ہی باریکی کے رولز ہیں۔ اگر آپ نے اس میں کچھ بھی غلطی کی یا پھر ایک پوائنٹ کی بھی غلطی کی تو وہ نہیں ہوگا، وہ اثر ہی نہیں کرے گا۔ تو آپ سب نے اسے دھیان سے دیکھنا ہے اور دھیان سے کرنا ہے۔ اور اسے کرتے وقت میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ آپ یہ تب کریں جب آپ کو کوئی ڈسٹریکٹ نہیں کرتا ہو، جب آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، اس وقت آپ یہ کریں تو وہی بہتر ہوگا، کیونکہ یہ صرف آپ کی اور اللہ کی بات ہوگی کہ آپ ان سے کچھ بول رہے ہیں اور آپ کو وہ سن رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ تب کریں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے وظیفوں میں بتایا ہے کہ میں تہجد کی نماز میں ہی وظیفے زیادہ کرتی ہوں، تو آپ سب اسے تہجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ میرے لیے، کیونکہ ایک تو ہم تہجد میں پڑھتے ہیں اور ایک تو ہم کچھ وظیفہ کرتے ہیں، تو وہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، وہ چاروں طریقے سے قبول ہوتا ہے، کیونکہ تہجد الحمدللہ لاڈلی عبادت ہے اللہ پاک کی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں یہاں ہوں، مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کروں گا، اور وہ بے شک عطا کرتے ہیں۔ تو وہ تہجد کی دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی۔ تو اگر آپ پوری کوشش کریں کہ آپ اسے تہجد میں پڑھیں۔ اگر آپ کی مصروفیات ہے یا پھر کوئی وجہ سے آپ اٹھتے ہی نہیں ہو یا اٹھتے نہیں ہو تہجد میں، تو آپ یہ کبھی اور کر لیں۔ میں یہ کہوں گی کہ جب آپ یہ پڑھیں تو بہت ہی شانت، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ یہاں یہ ہوگا، اس سے میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اور آپ کو جب کچھ پانا ہو زندگی میں تو آپ سب کو سب کچھ کرنا چاہیے۔ تو چلیے ہم وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کن فایا کن کی نماز ہے جو آپ کو خود کو کرنا ہے اور مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ سب کو بتاتی ہوں۔ آپ سب سے پہلے تو جہاں پر یہ پڑھو گے وہاں پر جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، اور آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی پاک صاف ہونے چاہیے، اور آپ نے سکون سے، اطمینان کے ساتھ آپ نے یہ 4 رکعت پڑھنی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اسے 2 کر پڑھیں، اگر آپ چاہیں تو اسے 2 کر پڑھیں، یا اگر آپ چاہیں تو اسے 4 رکعت کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہو۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ جیسے آپ نماز پڑھتے ہو اس دوران آپ نے پہلی رکعت میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، اس کے بعد میں جب آپ سورہ ناز یا سورہ اخلاص جو بھی آپ سورہ پڑھتے ہو وہ نہیں پڑھ کر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو اسکرین پر آئے گی 100 دفعہ۔ پھر آپ جب دوسری رکعت پڑھو گے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پھر ایک دعا آئے گی اسکرین پہ، یہ آپ نے 100 دفعہ پھر پڑھنی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 100 دفعہ میں کیسے یاد رکھوں یا کیسے یاد رکھوں گی؟ تو آپ اگر چاہیں تو اسے انگلیوں میں پڑھ لیں اور یاد رکھیں، اور یا پھر آپ نے وہ تسبیح لے لیں ہاتھ میں جو 100 کی ہو، وہ پڑھ لیں۔ پر آپ نے 101 بھی نہیں پڑھنے ہیں، آپ نے 99 بھی نہیں پڑھنے ہیں، آپ نے 100 ہی پڑھنے ہیں۔ تو اسی لیے اس میں کوئی غلطی نہ کریں۔ جب آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں یہ جو دعا آپ کو اسکرین پہ آ رہی ہے،
یہ 100 دفعہ پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں آپ نے یہ 100 دفعہ پڑھنی ہے، یہ جو دوسری دعا اسکرین پر آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں آپ چاہے تو سلام پھیر لیں، 2 رکعت کے بعد آپ 2 کر کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ جب تیسری رکعت کے لیے جب آپ ٹھہرو گے، تب آپ نے پھر سے سورہ فاتحہ کے بعد یہ جو دعا آپ کو اسکرین پر آ رہی ہے پھر سے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ پھر رکعت میں ٹھہرو گے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد میں جو آپ کو اسکرین پہ دعا آ رہی ہے یہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں آپ بنا ہلے، بنا کسی سے بات کرے، بنا کسی سے گفتگو کرے آپ وہیں پر بیٹھیں تھوڑی دیر، اور خاموش ہو کر 2 منٹ کے بعد میں آپ نے یہ 100 مرتبہ یہ جو تسبیح اسکرین پر آ رہی ہے کہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد میں آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے رو رو کر دعا کرنی ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سجدے میں جا کر آسمان کی طرف پھیلانے ہیں اور دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد میں جب آپ دعا کر لو گے، پھر جب آپ اٹھو گے، پھر سے آپ نے 200 مرتبہ یہ جو دعا اسکرین پر آ رہی ہے یہ آپ نے 200 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، آپ نماز پڑھنے سے نیت باندھنے سے لے کے سجدے میں جانے تک انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ خود کہو گے کہ آپ ہی میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ آپ سب نے اس میں غلطی نہیں کرنی ہے۔ آپ سب کو جو میں نے کہا ہے کہ آپ نے پہلی رکعت پڑھنی ہے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ دعا، پھر سورہ فاتحہ، پھر 100 مرتبہ، سورہ فاتحہ 100 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ نے یہ 4 دعائیں اپنی 4 رکعت نماز میں پڑھنی ہے۔ آپ چاہیں تو 2 سلام سے پڑھیں، آپ چاہیں تو اسے 1 سلام سے پڑھیں۔ میں کہوں گی کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں 4 میں ڈسٹرب ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا تو آپ 2 کر کر پڑھیں۔ تو اس کے بعد میں جو تسبیح میں نے دی ہے، آپ کی نماز مکمل ہوتے ہی آپ نے وہ تسبیح 100 بار پڑھنی ہے۔ پھر آپ جب سجدے میں جا کر دعا کرو گے، پھر جب آپ واپس اٹھو گے تو آپ نے یہ 200 مرتبہ یہ تسبیح پھر پڑھنی ہے، پھر آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوگی۔ اور اب بات آتی ہے کہ آپ سب نے اسے پڑھنا کب ہے، آپ اسے کب پڑھیں ہیں۔ یہ ہر دن نہیں پڑھی جاتی، کہ اس کا بھی ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، ایک ٹیبل ہے، جیسے کہ آپ ہر دن نہیں پڑھ سکتے، آپ ہر وقت نہیں پڑھ سکتے، تو اسی لیے اسے جمعرات اور جمعے کے درمیان کے بیچ میں جو رات آتی ہے اس دوران اسے پڑھنا ہے۔ جیسے کہ جمعرات کا دن شروع ہو گیا اور 12 بج گئے تو آپ نے تہجد ملتی ہے اور آپ کا جمعہ سٹارٹ ہوتا ہے، آپ نے تب پڑھنا ہے اسے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ اس طریقے سے آپ نے تہجد میں ہی کن فیکون کی نماز ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ خود مجھ سے کہو گے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے آپ ہی۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب سے میں نے ہر چیز آپ کو ڈیٹیل میں بتائی ہے، اور اس سے آسان طریقہ میرے پاس تو بالکل نہیں تھا کہ میں آپ سب کو کیسے بتاؤں، تو میں نے پوری کوشش کی ہے آپ سب کو بتانے کی۔ یہ کن فیکون کی نماز کو اسے ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں اور اسے ضرور پڑھیں۔ اور اگر آپ سب کو میری ویڈیو بہت اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں، اور مجھے انسٹا پہ اور فیس بک پہ بھی فالو کریں، اور میری آئی ڈی ہے @SuemaRights، اسے ضرور فالو کریں۔ اگر آپ سب کو کبھی میرے لنک میں پہنچنے کے لیے پرابلم ہو رہی ہے تو آپ @SuemaRights انسٹاگرام، فیس بک اینڈ یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور تاکہ آپ سب کو فیوچر میں ویڈیوز مل سکیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب مجھے دعاؤں میں رکھیں گے۔
اللہ پاک آپ کا اور ہمارا جو بھی ہے، جو بھی مسئلے ہیں ہمارے، وہ سارے قبول کرے، اسے بہتر نہیں بہترین بنا کر ہماری زندگی میں ہمیں عطا کرے، آمین۔ تو چلیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔